نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم پچھلی کلاس میں توحید کے بارے میں جانے تھے، اب ہم آج دیکھتے ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں. توحید کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 توحید ربوبیت، توحید اسماء الصفات، توحید الوہیت. نمبر 1 کو دیکھیں پہلے. توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، حتیٰ کہ اس بات کے مشرکین بھی قائل رہے ہیں، جس کا ذکر سورہ یونس آیت 31 اور سورہ زمر آیت 38 اور سورہ المومنون آیت 84 سے 89 میں بھی بیان کیا گیا ہے. توحید الوہیت، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے تمام طریقے، یعنی جو بھی قسمیں ہیں عبادت کے، اس کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے ڈر و خوف سے کیا جائے یا اپنی حاجت روا سمجھ کر کیا جائے، وہ عبادت کہلاتی ہے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے جو فوت ہو چکے ان سے دعائیں مانگنا، منتیں مانگنا، التجائیں کرنا، نظر و نیاز کرنا، قبروں کا طواف کرنا، ان کے سامنے ڈر و خوف کی حالت میں کھڑے رہنا، ان کی تعظیم میں کھڑے رہنا، یہ وغیرہ وغیرہ سب عبادت کہلاتا ہے. ہم لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، نام مسلمان کے تو رکھ لیے ہیں، لیکن شیطان کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے. تو اسی لیے ہمیں علم کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ سکیں. اگر علم ہوگا تب ہم اپنا بچاؤ کر سکیں گے نا. تو لا علمی کی وجہ سے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کو عبادت سمجھ کر کرنے لگتے ہیں، جس کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. تو توبہ کرنے کی ضرورت کیوں سمجھیں گے ہم؟ اسی غفلت میں ہماری موت آ جاتی ہے. شیطان اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم آخرت کی ناکامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس گھر بیٹھے دین سیکھنے کے کئی مواقع ہیں. اپنی اصلاح کر لیں اور سچی توبہ کر لیں. جیسے کہ ہم پورا اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے باپ داداؤں کی انتی تقلید نہیں کرتے، زمانے کے حساب سے جو ماڈرن طریقے ہیں وہ اپناتے نا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیا، سہولت دی، عقل دی، سمجھ دی، تو اس سے ہم دین بھی سیکھیں، حدیث بھی سیکھیں، قرآن بھی سیکھیں، تاکہ ہم اللہ کا کیا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور توبہ قبول فرمائے گا اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے توحید پر قائم رہنے کی. اب توحید اسماء صفات کو دیکھیں. توحید اسماء صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کو بغیر کسی تعویل و تحریف کے قبول کریں، اور جو صفات اللہ کی ہے کسی اور کی نہ مانیں. مثلا عالم الغیب. عالم الغیب کسی نبی، ولی یا نجومی، کاہن، جادوگر، پیر، مرشد، فال کھلانے کے لیے ہم چلے جاتے نا، تو یہ شرک ہے. اور نہ ہی کسی کو کسی کی تقدیر بدلنے کا اختیار ہے، سمجھے، کیونکہ یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ان 3 قسموں کی توحید میں سے کسی اور کو ایک کو بھی شریک سمجھتا ہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. کلمہ توحید صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی سمجھتے ہوئے زندگیوں میں عمل کرنا ضروری ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل رکھتا ہے وہ صرف نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو مانتا ہے. اس کا دل خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور کلمہ توحید زبان سے کہنا دکھاوا ہے، اگر دل میں یقین نہ ہو اور نہ ہی عمل میں توکل ہو. سورہ محمد آیت 19 میں جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا وہ جنت میں جائے گا. اور سورہ لقمان آیت 13 میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب ہمیں اسے کیا پتہ چل رہا؟ کلمہ توحید زندگی گزارنے کا مکمل پیغام ہے. اس میں کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. نمبر 2 نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو ماننا، تقدیر پر ایمان لانا، عمل و عقیدہ
نیت اور دعا سب اللہ سے کرنا۔ ان باتوں سے ہمیں توحید کسے کہتے ہیں اس کا علم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنا ہے اور اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، اور کسی اور کو اس اللہ کا شریک نہیں بنانا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں اللہ کی خالص بندگی سکھاتا ہے۔ تمام انبیاءوں کی دعوت بھی توحید ہی تھی، آسمانی کتابوں کو بھی توحید کا پیغام دے کر ہی نبیوں تک نازل فرمایا تھا۔ اب ہماری جہنم سے نجات کا راستہ بھی اسی کلمہ توحید سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔